الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عبادات میں جو نوافل ہیں ان سے متعلق واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ ان واقعات سے علماء کرام نوافل کے فضائل پر استدلال کرتے ہیں۔ فرائض پر استقلال کے واقعات تاریخ میں کم ملتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ کہ فرائض واجبات اکثر مسلمانوں کو معلوم ہوتے ہیں اور عموماً اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن نوافل چونکہ اختیاری ہوتے ہیں اور اس میں غفلت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش فرمائی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی شخص عام طور پر دیکھتا ہے تو کوئی اس کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو نا، یہ تو دیکھ رہا ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ ہاں، جن لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، مثلاً چاند جلدی دیکھ لیتے ہیں یا بہت دور کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو ان کا تذکرہ، تو اس کی نظر بڑی تیز ہے، مطلب جو ہے نا وہ دیکھے اتنی دور دور کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو لازمی چیزیں ہیں وہ تو سب کو چونکہ حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ وہ جو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جس کا مطلب عام لوگ کو یعنی وہ نہیں ہوتا ان تک رسائی، تو جب ان چیزوں کو لوگ اس میں دیکھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرب فرائض مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اونچا مرتبہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ قرب فرائض سے۔ پھر فرمایا جو نوافل کا جو قرب ہے اس کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا جس سے اچلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا جس سے بولتا ہے۔ اب دیکھو، فرائض کے لیے نہیں فرمایا، کس چیز کے لیے فرمایا؟ نوافل کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ فرائض کے بغیر نوافل کا یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص فرض نماز فجر کی نہ پڑھے اور تہجد پڑھ لے، کیا خیال ہے؟ اس نے کما لیا یا کھو دیا؟ اس نے کھو دیا۔ میرے ظاہر نوافل تہجد بہت اونچی عبادت ہے نفل کے لحاظ سے، لیکن فرض تک نہیں پہنچ سکتا، فرض تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بہت بڑا بیوقوف ہوگا کہ جو فرض کو چھوڑے گا اور نفل کو اختیار کرے گا۔ ہاں، فرض کے ہوتے ہوئے نفل کو اختیار کرنا پھر یہ مزید ہے، یہ مزید ہے۔ اس لیے نفل اس کو زائد چیز کہتے ہیں، یہ مزید چیز ہے۔ نفل کا معنی یہی ہے، یہ نہیں کہ نفل کوئی خاص علیحدہ چیز ہے۔ نفل اسی میں جیسے عبادت ہے تو عبادت فرض عبادت ہے تو اس پر مزید نفلی عبادت ہے، اور مزید اس وقت ہوتا ہے جو پہلے والا موجود ہو۔ پہلے والا موجود نہیں ہو تو مزید والی بات نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اچھا، اب دوسری بات کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جب امتحان دیتے ہیں تو 80% قابل لوگ جو ہوتے ہیں 80-85% تک جو عام قابل لوگ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے تعداد میں ہوتے ہو۔ اس پہ 2% مزید جو بڑھتا ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو مزید 2% ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس میں 80% شامل ہے نا، 85% وہ پہلے سے موجود ہے۔ اب اس میں مزید 2% یہ بہت زیادہ محنت ہے، اور اسی پر ہی فیصلہ ہوتا ہے، فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ، اور اسی میں وہ آتے ہیں۔ ایک آدمی کہے او جی 50% تو میرے بھی ہے، تو مجھے فرض کیوں نہیں کرا دیا؟ اس لیے کہ آپ سے مزید جو ہے نا وہ 2% والے جو ہے ان میں آپ نہیں ہیں۔ ہاں جی، تو اس طرح جو وہ نفلوں کا وہ مقام اہم ہے۔ اب تذکرہ مجھے بتاؤ، وہ 85% کا ہوتا ہے یا وہ 2% جو اس پر مزید ہوتا ہے اس پر زیادہ ہوتا ہے؟ تذکرہ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ جو 2% والے، مطلب ان کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ مزید والے ہیں، اس وجہ سے
ہاں ماشاء اللہ اس میں، لیکن بہرحال ترتیب یہ ہے کہ پہلے فرائض کو درست کر لو، فرائض پورے ہوں تو پھر نوافل کی کوشش کرو۔ نوافل فرائض کے بغیر بے وقوفی ہے، اور فرائض کے ساتھ اعلیٰ مرتبہ ہے، اور صحابہ کرام تو اعلیٰ مرتبہ والے تھے۔ تو اس لحاظ سے اب فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر پڑھتے تھے، یعنی جماعت کے ساتھ ہی ہوتی تھی نا۔ نفل نماز کافی لمبی لمبی، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ جو مختصر نماز ہے اس کا تذکرہ تو بہت کم ہوگا، لیکن وہ جو پاؤں میں ورم آ گیا اس کا تذکرہ تو بہت ہوگا، کیونکہ اسپیشل۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، نفلوں سے اس وقت متاثر نہیں ہونا چاہیے جب فرائض میں کمی ہو، وہ نقص ہے، اور فرائض پورے ہوں پھر نفلی اضافہ ہو تو سبحان اللہ۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا میں اس کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ مثلا عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ چاروں دینی شعبے ہیں۔ ایک شخص عبادات میں فرائض، واجبات، سنت، مستحبات سب کا تفصیل کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے، اور درود شریف بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی حج بھی کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، یہ اس کے بڑے اچھے ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو آئے گا یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، لیکن معاملات میں گڑبڑ ہے اس کی۔ مثلا قرض لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا، سودے کا معاملہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور بلکہ دھوکہ بھی کر لیتے ہیں، کچھ بتاتا ہے کچھ دیتا ہے۔ اب یہ آدمی لوگوں کی نظروں میں بزرگ ہے لیکن اللہ کی نظروں میں خائن ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے صرف عبادات میں نہیں، صرف معاملات میں نہیں، صرف معاشرت میں نہیں، صرف اخلاق میں نہیں، سارے شعبوں میں فرائض زندہ ہوں۔ بے شک پھر نفلیں کسی بھی شعبے میں بڑھ جائیں تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن فرائض سب کے زندہ ہوں، فرائض عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، سب میں فرائض زندہ ہوں۔ پھر تو اس وجہ سے کہتے ہیں جب یہ نفلوں کی جو کام ہے جیسے نفلی صدقات ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں، فرائض سب کے زندہ ہو مثلا، اور بعض کو نفلی نماز کی توفیق دیتے ہیں، بعض کو نفلی حجوں کی توفیق دیتے ہیں، بعض کو کیا، یہ اس میں ویریشن ہے، بہت زیادہ مختلف فرق ہے، بعض لوگ کا کیا، بعض لوگ کا کیا، بعض لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، یہ بھی مثلا بازار سے لوگ کا سودا سلب لاتے ہیں، لوگ کو راستہ دکھاتے ہیں، اب یہ سب نفلی کام ہے۔ تو یہ نفلی کام میں سے کسی بھی نفلی کام میں اس کا حصہ ہو تو یہ مزید ہے، لیکن فرائض سب میں زندہ ہوں تب۔ مشائخ کے یہاں جو تربیت کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ سارے شعبوں پہ نظر ہوتی ہے، وہ صرف کسی ایک چیز پہ نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو مجھے اتنی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی نیت کرے گا تو 5 منٹ میں نمازی بن جائے گا، لیکن جس میں تکبر دیکھتا ہوں تو میرے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ ابھی ارادہ بھی کر لے گا ٹھیک ہونے کا، برسوں لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں، ارادہ کر بھی لے پھر برسوں لگیں گے ٹھیک ہونے میں، پر مجھے اس کی فکر ہوتی۔ اب ایسے لوگ اگر ایک بے نمازی لیکن بے تکبر اور اچھے اخلاق والے کی قدر کرے تو لوگ کو حیرت ہوتی ہے۔ وہ قدر اس لیے نہیں کرتے کہ نماز ان کے نظروں میں کم ہے،
بلکہ اس لیے قدر کرتے نمازی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جب بھی چاہیں گے تو ہو سکتا ہے. یہ چیزیں مشکل ہے، یہ ان لوگوں نے حاصل کیا ہے. ہاں جی. تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ کیونکہ اللہ جل شانہ کا جو پیچھے نظام ہے وہ سارا تو نظر آئے. مثلا نورانی کیفیت ہے، جو بھی ہے وہ جس کا بھی ہے وہ بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. تو ان کی اس چیز کو کہ ان میں یہی چیزیں نہیں، عاجزی ہے یہ، تو ان کا وہ قدر کرتے ہیں. باقی جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ ان کو دعوت دیتے ہیں نماز کی، تو وہ نمازی ہو جاتے ہیں، کام بن جاتے ہیں ان کا. بعض لوگ ایسے ہیں باقی بالکل نماز نہیں پڑھتے، اور جب شروع کرتے ہیں ایسا کہ سبحان اللہ پہ نفل بھی نہیں چھوٹتی. ہاں جی. تو یہ اصل میں یہی چیز ہے کہ انسان کو پورے دن کو لینا چاہیے، وہ ترتیب کے ساتھ لینا چاہیے، شریعت کے اصولوں کے مطابق لینا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا